اللہ تعالیٰ سورہ المؤمنون میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. یہی لوگ وارث ہیں. کون لوگ وارث ہیں؟ جو نیک عمل کرتے ہیں، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور دیگر خصوصیات جو ہے وہ سورہ مومنین کی پہلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمانے کے بعد کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں وارث ہوں گے. کس چیز کے؟ جو فردوس کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون. اسی طرح سورہ الکہف میں اللہ عز و جل جو ہے اس موقف کو پھر بیان فرماتے ہیں، اور پھر یہ بہت خوبصورت آیات ہیں. ان کی ذرا سی ہم تفصیل بھی آج دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی تاکہ بات واضح ہو جائے. تو اللہ عز و جل سورہ کہف میں فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا، یہ آیہ نمبر 107 ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، كانت لهم، ان کے لیے کیا ہے؟ جنات الفردوس، ان کے لیے فردوس کی جنتیں ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پلورل کا صیغہ استعمال کیا، جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمان نوازی کے لیے. تو اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی کسی کی مہمان نوازی فرمائے تو کیا شان ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فردوس جو ہے بعض علماء کے نزدیک تمام جنتوں کا نام ہے، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ جنت کا سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ ہے. فردوس کے اصل معنی جو ہیں وہ باغ کے ہیں. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ فردوس اس باغ کو کہتے ہیں جس میں انگور ہو. حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ فردوس اس باغ کو کہتے ہیں جو درختوں سے گھرا ہوا ہو، اور پھر باقی لوگوں نے بھی اسی قول کو پسند کیا ہے. اس ضمن میں حضرت حسان ابن ثابت کا ایک شعر بھی آتا ہے، وَإِنَّ ثَوَابَ اللَّهِ كُلُّ مُخَلَّدٍ جِنَانٌ مِّنَ الْفِرْدَوْسِ فِيهَا مُخَلَّدُ. بے شک اللہ کا ثواب ہر جنتی کے لیے فردوس کے باغات کی شکل میں ہوگا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب اس ضمن میں علماء کرام اور کیا لکھتے ہیں یا اور کیا تحقیق فرماتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سعادت مند بندوں یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں اور پھر اس کی تصدیق کرنے والوں اور پھر اس کے اوپر عمل پیرا رہنے والوں کے لیے بہشت میں باغات کا انتظام کیا ہے. ابو امامہ کہتے ہیں کہ فردوس بہترین جنت ہے، اور تفسیر طبری میں یہ آتا ہے، لیکن ابو امامہ کے بجائے ابو اسامہ کا نام بھی ہمیں ملتا ہے. لیکن تفسیر ابن ابی حاتم میں یہ قول ابو امامہ سے ہی منقول ہے. تو ابو امامہ، ابو اسامہ، بہرحال تفسیر طبری اور تفسیر ابن ابی حاتم ان میں یہ اقوال ملتے ہیں. اسی طرح حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ فردوس اوسط و افضل جنت ہے. یہ بھی تفسیر طبری میں آتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اوسط اور افضل کیسے ہو سکتی؟ افضل تو سمجھ میں آتا ہے کہ بہترین جنت ہے، اوسط کیسے ہوگی، درمیانی کیسے ہوگی؟ کیونکہ سب سے اعلیٰ جو ہے وہ عرش ہے. تو یہ چونکہ عرش سے نیچے ہے اور تمام جنتوں سے اوپر ہے، اس لیے اس کو اوسط کہا گیا. تو تمام جنتوں میں تو افضل ہے لیکن بدرجہ عرش اوسط ہے. اچھا، اسی طرح حضرت سمرہ سے مرفوع ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفردوس من ربوۃ الجنہ ہی اوسطها واحسنها. تو اب یہ بھی پتہ چلا کہ فردوس جو ہے وہ بلند ترین، بہترین اور احسن جنت ہے. اسے بھی تفسیر طبری میں بیان کیا گیا ہے. پھر المعجم الکبیر للطبرانی میں حدیث نمبر 6886 and 6885. پھر تفسیر ابن ابی حاتم میں بھی آتا ہے. پھر اس کو السلسلۃ الصحیحہ میں بھی بیان کیا گیا ہے. بہرحال تو کئی کتب حدیث میں یہ حدیث بھی آتی ہے. اسی طرح حضرت قتادہ نے حضرت انس بن مالک کے حوالے سے مرفوع حدیث بھی اسی طرح بیان کی ہے، اور ان تمام روایات کو ابن جریر نے بھی بیان فرمایا ہے. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ.
کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ اعلیٰ اور افضل ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ اسے صحیح بخاری میں روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر 2790۔ اسی طرح مصنف لابن ابی شیبہ میں بھی آتی ہے۔ تو اب یہ بات بھی سامنے واضح ہو گئی کہ جنت الفردوس احادیث میں، کئی حدیثوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور اسی آیت میں جو لفظ نزلاً ہے اس کا معنی ہے مہمانی کرنا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان میں اقامت اور سکونت اختیار کریں گے، اور کبھی بھی یہاں سے نہیں نکلیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے مکان بدلنا بھی نہیں چاہیں گے، کیونکہ جنت کے علاوہ کسی اور مقام کو پسند ہی نہیں کریں گے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت سے انہیں کس قدر رغبت اور محبت ہوگی۔ حالانکہ جو شخص کسی جگہ ہمیشہ ہمیشہ مقیم ہو تو اس کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید وہ اس جگہ سے اکتا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے بارے میں فرمایا ہے کہ دوام اور خلود سرمدی کے باوجود وہ جنت سے کہیں اور جانا، وہاں سے کوچ کرنا، رخت سفر باندھنا ہرگز 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 پسند نہیں کریں گے۔ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کی مہمانی فردوس کے باغات کے میں ہوگی۔ تو لفظ جنات جو ہے نا وہ جنت کی جمع ہے۔ عربی زبان میں جنت باغ کو کہتے ہیں، اور فردوس کے بارے میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ رومی یا عبرانی زبان کا لفظ ہے، کیونکہ ان زبانوں میں بھی اسے باغ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض کا قول ہے کہ یہ حبشی زبان میں فردوس اس گھنے باغ کو کہتے ہیں جس میں درخت خوب زیادہ ہوں اور آپس میں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہوں۔ اسی طرح یہ اقوال جو ہے وہ روح المعانی صفحہ نمبر 50 جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 50 پہ بھی نقل کیے گئے ہیں۔ پھر حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ حصہ ہے اور اس پر رحمان جل جلالہ کا عرش ہے، اور اسی سے چاروں نہریں نکلتی ہیں، جیسا کہ امام بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ بہرحال جب مسلمانوں نے مکے میں اسلام آیا، مدینہ میں اسلام آیا، تو اس زمانے میں یہ الفاظ جو ہیں وہ عربی زبان ہی کے کنسیڈر کیے جاتے تھے، ان کا مادہ کسی اور زبان میں بے شک ہو، لیکن یہ الفاظ جب استعمال کیے گئے تو یہ عربی زبان ہی کے الفاظ اس زمانے میں کنسیڈر کیے جاتے تھے، تو اس لیے ہم ان کو عربی زبان ہی کا لفظ مانیں گے۔ تو بہرحال فردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس پر صاحب روح المعانی جو ہیں انہوں نے یہ اشکال کیا ہے کہ اہل ایمان کے درجات مختلف ہوں گے، اگر سبھی فردوس میں چلے جائیں تو فرق مراتب ہی کیا رہا؟ پھر اس کے 3 جواب دیے ہیں۔ ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ بہت ساری جنتوں میں ایک جنت الفردوس بھی ہے، اور جنت کی اضافت جو فردوس کی طرف ہے یہ ادنا ملابست کی وجہ سے، کیونکہ سبھی جنتی ایک دوسرے سے متصل ہیں جتنی جنتیں، اور سب سے اوپر جنت الفردوس ہے، اور اضافت کے لیے اتنا تعلق اور ملابست کافی ہے۔ لیکن صاحب بیان القرآن نے اشکال کو رفع کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ لفظ فردوس سے مطلق جنت یعنی بہشت مراد ہے، اور جنات باغوں کے معنی میں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جس بہشت کا اہل ایمان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ اس بہشت کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ مفہوم جو علماء لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مفہوم لینے سے جنات الفردوس بہشت کے تمام درجات کو شامل ہو جاتا ہے، اور پھر اشکال ختم ہو جاتا ہے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اہل ایمان اعمال صالحہ کرنے والے لوگ جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور جس جنت میں بھی ہوں گے وہیں سے جانا نہیں چاہیں گے، کیونکہ اس سے بہتر کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی، اور نہ وہ یہاں سے نکالے جائیں گے، جیسا کہ سورہ حجر میں آتا ہے کہ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ انہیں وہاں سے کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اچھا، ترمذی اور حاکم نے عبادہ بن الصامت سے اور بہقی نے معاذ بن جبل سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان جیسا فاصلہ ہے۔ فردوس جنت کا اعلیٰ درجہ ہے، اور اس کے اوپر عرش ہے، اور اس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں۔ جب تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کرو۔ اسی طرح امام بزار نے ارباد بن ساریہ سے اور طبرانی نے ابی امامہ سے اسی طرح روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا
اعلیٰ مقام ہے، اور پھر اس کو الدر المنثور میں بھی امام سیوطی لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابی امامہ کی حدیث میں یہ زائد ہے کہ اہل فردوس عرش کی چرچراہٹ کو سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام بغوی فرماتے ہیں کہ حضرت کعب نے فرمایا کہ جنتوں میں سے فردوس سے کوئی اعلیٰ جنت نہیں ہے، اس میں نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے داخل ہوں گے۔ مقاتل فرماتے ہیں کہ فردوس جنت کا بلند، بہتر، افضل اور نعمتوں سے لبریز مقام ہے، جیسا کہ تفسیر بغوی میں آتا ہے۔ امام احمد، امام طیلاسی اور امام بیہقی نے ابو موسیٰ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت الفردوس بھی 4 ہیں، 2 سونے کی ہیں جن کے زیور، مکان اور ہر چیز سونے کی ہے، اور 2 جنتیں چاندی کی ہیں۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ ہر جنت کو فردوس کہا جاتا ہے، لیکن پہلا قول صحیح ہے۔ اس حدیث میں راوی سے وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی صحب ہوا ہو، یا وہاں فردوس کا لغوی معنی مراد لیا گیا ہو، کہ حضرت کعب فرماتے ہیں فردوس ایک باغ ہے جس میں انگور ہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں فردوس رومی زبان کا لفظ ہے، جیسا کہ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ اکرمہ فرماتے ہیں یہ حبشی زبان میں باغ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زجاج فرماتے ہیں یہ رومی لفظ ہے، عربی کی طرف منتقل ہو کر آیا ہے۔ ضحاک فرماتے ہیں کہ فردوس سے مراد ایسا باغ ہے جس کے درخت بہت گھنے ہوں۔ بعض فرماتے ہیں اس سے مراد خوبصورت باغ ہے، بعض فرماتے ہیں فردوس سے مراد وہ باغ ہے جس میں قسم قسم کے پودے ہوں، اور اس کی جمع جو ہے وہ فرادیس ہے جو عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو تفسیر بغوی میں اس کے اوپر بڑی تفصیل سے انہوں نے بحث کی ہے۔ تو ابو موسیٰ کی روایت میں فردوس کا لفظ لغوی معنی کے اعتبار سے مستعمل ہوا ہے، یہاں استعمال ہوا ہے لغوی اعتبار سے کہ لغت میں جو فردوس کا معنی ہے، لیکن معنی علمی کے اعتبار سے جنت کا اعلیٰ مقام ہے۔ تو لغت کے اعتبار سے ہر جنت کے اوپر جنت الفردوس کا لفظ آئے گا، اور علمی اعتبار سے جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت کو جنت الفردوس کہیں گے۔ اگر آیت میں لغوی معنی مراد ہو تو اسم موصول اپنے عموم پر ہوگا، یعنی عام مومنین مراد ہوں گے، اور اگر معنی علمی مراد ہو تو الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس ایمان کامل موجود ہے۔ امام بہقی نے حضرت انس کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فردوس کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے، اور مشرک اور ہمیشہ شراب خور ان لوگوں پر اس میں داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ابن ابی دنیا نے صفت الجنہ میں عبداللہ بن الحارث بن نوفل سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے۔ ایک آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے، دوسرا تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور تیسرا فردوس کو اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا اپنی عزت و جلال کی قسم فردوس میں ہمیشہ شراب پینے والا اور دیوس یعنی بغیرت آدمی داخل نہ ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیوس کون ہوتا ہے؟ دال یہ واو سے دیوس۔ فرمایا جو اپنی بیوی میں زنا کی برائی کو دیکھتا ہے اور پھر اس میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس حدیث کو کنز العمال میں بیان کیا گیا ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 130-131۔ اور خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور اس میں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے۔ تو خالدین فیہا وہ ایک حال ہے کہ بھئی اس جگہ کو کبھی نہیں بدلنا چاہیں گے، کیونکہ جنت الفردوس سے زیادہ عمدہ کوئی جنت ہوگی نہیں، تو پھر کس کے اشتیاق کریں گے؟ اچھا، اس سے ایک مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ وہیں رہے گا، کہیں اور جانے کی خواہش نہیں کرے گا۔ امام ابن جریر اور ابن مردویہ نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فردوس جنت میں اعلیٰ درجہ ہے، اس میں رحمان کا عرش ہے، اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ جنت عدن جنت کا وسط ہے، اس میں رحمان کا وسیع مکان ہے، اس سے عرش کی چرچراہٹ سنی جا سکتی ہے۔ بس جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ تو تفسیر طبری میں اس آیت کے تحت اس روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فردوس رحمان کا مقصورہ یعنی کہ محفوظ جگہ ہے، اس میں بہترین نہریں اور پھل ہیں، لا یبغون عنہا حوالا،
خالدین فیہا، یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، تو وہ طلب نہیں کرتے کہ ان کو اس سے کوئی دور ہٹائے۔ تو اس ضمن میں عبداللہ